اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 ومن اور کون ہے اظلم بہت ظالم ممن اس شخص سے منع کہ منع کرتا ہے مساجد اللہ اللہ تعالی کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں یعنی مساجد میں اسمہ اس کے نام کا یا اللہ کے نام کا ذکر وسعی اور وہ کوشش کرتا ہے فی خرابہا اس میں خرابی ڈالنے کی یا ان کو ویران کرنے کی اولئک یہ لوگ ما کان لہم نہیں تھا لائق ان کے ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوں ان میں یعنی مساجد میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت بڑا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأینما بس جہاں کہیں بھی تولو تم منہ کرو بس جدھر بھی تم منہ پھیرو فثم بس اسی جگہ ہے یا ادھر ہی ہے یا وہی ہے وجہ اللہ چہرہ اللہ تعالی کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے وقالو اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ پکڑی ہے اللہ تعالی نے ولدن اولاد سبحانہ پاکی ہے اس کو بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے کلن ہر ایک لہو اسی کے لیے قانتون فرما بردار ہے بدیع پیدا کرنے والا ہے نئے طریقے سے السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا بس سوائے اس کے نہیں یقول فرماتا ہے لہو اس کو یعنی اس کام کو کن ہو جا فَيَكُونُ بس وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی او یا تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم مثل مانند یا کی طرح قولہم ان کی بات کی مانند یا ان کی بات کی طرح تشابہت ملے جلے ہیں قلوبہم دل ان کے قد تحقیق بینا بیان کی ہیں ہم نے الآیات نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں اللہ آج کا ہمارا جو سبق ہے سبق کی پہلی آیت نمبر 114 اس میں اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اس کا نام لینے سے روک دے اور اس کو اجارنا چاہے
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ خود مسجدوں میں نہ آنے پائیں گے مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے بخت نصر اور عیسائی مراد ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کی تخریب کو اور یہودیوں کو اس سے روک دیا. جنہوں نے بیت المقدس کی تخریب کی، اس کو خراب کیا اور یہودیوں کو وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا. نصارہ اور یہودی مکافات عمل کا شکار ہیں، یہ دونوں گروہ. اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں. نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں گندگی ڈال دیتے تھے کیونکہ یہ یہودیوں کی عبادت کی جگہ تھی اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے. عیسائی یعنی یہودیوں کو مسجد بیت المقدس میں عبادت کرنے سے روکتے تھے. بخت نصر نے، یہ بابل کا بادشاہ تھا، بابل کا رہنے والا تھا. اس نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تو ان نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی، کیونکہ یہ بابل کا رہنے والا جو بخت نصر تھا یہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا. اور یہودیوں کی دشمنی کی وجہ سے نصرانیوں نے بھی بخت نصر کا ساتھ دیا. اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، تو ان عیسائیوں نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور مسجد بیت المقدس کو ویران کر دیا، تباہ کر دیا، گرا دیا، اور تورات کو بھی جلا کر رکھ کے اللہ کی کتابوں کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتیاں کی، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے بھی روکا. اور دوسرا جو قول ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں. مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طوا ایک جگہ کا نام ہے، آپ کو قربانیاں دینی پڑی، ادا کرنی پڑی. جو قربانیاں ساتھ لائے تھے وہ انہوں نے پھر ادھر ہی ان کو ذبح کر دیا. اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے حدیبیہ، مقام حدیبیہ سے. حالانکہ یہ جو حرم ہے امن کی جگہ تھی، باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے بھی مسجد حرام کو اجاڑنے کی کوشش کی. یہ اللہ کا ذکر کرنے اور حج اور عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے. ابن جریر نے پہلے قول کو کہا کہ یہ صحیح ہے، عیسائیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے مسجد بیت المقدس کو ویران کیا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کیونکہ یہ جو مشرکین تھے انہوں نے بیت الحرام کو یعنی مسجد حرام کو مسمار نہیں کیا، اس کو ویران نہیں کیا، اس کو گرایا ڈایا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس کے متولی بننے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے. تو یہاں پر بات یہی ہے کہ نصارہ جو ہے نجران کے، انہوں نے جو ہے ان کو یہودیوں کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی تھی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے. اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے، اور ان پر تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں. وہ نافرمان اور حد سے تجاوز کر چکے تھے، اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی اور یہاں مشرکین عرب کی اس بد خصلت کو بیان کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مسجد حرام سے روکا، مکہ سے نکالا، پھر حج اور عمرہ وغیرہ سے بھی روک دیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرقہ ہے، جہاں بھی چلے جائیں، جس نے بھی اللہ کے گھروں سے روکا، اللہ کی عبادت سے روکا، خصوصاً شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، آخری ملت کو مان رہے ہیں، ان کو اللہ کے گھروں سے روکنے والا مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اب جو یہودیوں کے عیسائیوں کے معبد خانے ہیں، ان کے اندر ہم عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے معبد خانوں کو گرا بھی نہیں سکتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے معبد خانوں کو ہم گرا نہیں سکتے، کیونکہ ہر مذہب والے کا ایک طریقہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ان کے معبد خانوں کو گرائیں۔ اور جہاں پر قبریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، قبریں ہیں، مزار ہیں، دربار ہیں، اور جہاں پہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کی جاتی ہے، بزرگان دین کے مقابر ہیں، جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں، تو یہ چونکہ عبادت لغیر اللہ کا ذریعہ بنی ہے، اس لیے ان کا گرانا ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس میں ایک پیشین گوئی بھی ہے کہ آئندہ یہ مشرک بیت اللہ میں چھپ چھپ کر ہی داخل ہو سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا کہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا، الا لا یحجن بعد العام مشرکن، کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں۔ تو مشرکین کے لیے ہمیشہ کے لیے مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کو دنیا میں سزا ملی کہ دنیا میں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، دنیا کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں قیامت میں ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ خزی ان سے مراد ہر قسم کی رسوائی مراد ہو سکتی ہے، اور اس رسوائی کی یہ سزا یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہ پا چکے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا، یعنی جہنم کے اندر جائیں گے۔ آگے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، دونوں سمتیں اللہ کی ہیں، تو جدھر کو تم منہ کرو گے ادھر ہی قبلہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ گنجائش والا ہے، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے جو سب کو شامل ہے۔ اللہ علیم ہے، ہر بات کو جانتا ہے، باخبر ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ تحویل قبلہ پر یہود نے اعتراض کیا، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب اللہ کی سمتیں ہیں، اللہ جس طرف چاہے منہ کر لینے کا حکم کر دے۔ اور فرمایا کہ تم اس کے بعد بھی یہ سمتیں، تو اللہ نے ایک بار سے حد بندی کی ہے، سمت مقرر کی ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کی توجہ ہر طرف ہے، تو تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے تو اللہ کی توجہ، اللہ کا چہرہ وہیں پاؤ گے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ آیت سفر میں اور خوف کی حالت میں نماز کے متعلق ہے، جس طرح موقع ملے ادا ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سفر کیا، تو سفر میں رات کے وقت غیر قبلہ کی طرف نماز ادا کر لی، یعنی ان کو رات کے اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو انہوں نے نماز ادا کر لی۔ جب صبح سورج طلوع ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ ہم نے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا ہے۔ اگر ایک بندے کو رات کے اندھیرے میں یا سفر کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس نے نماز ادا کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو اس کے کپڑوں کو نجاست لگی تھی اور اس نے کہا کہ میں نماز کے وقت تبدیل کر لوں گا، یا اس وقت جو ہے یا اس ناپاک جو حصہ اس کو دھو لوں گا، لیکن اس کو یاد نہیں رہا، اس نے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی ہے، تو بعد میں یاد آیا ہے تو اس کو دوبارہ نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی نے پانی نہیں تھا تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، تو بعد میں
نماز کے اندر ہی نماز کا بھی وقت موجود ہے، نماز کے وقت میں ہی پانی مل گیا ہے تو دوبارہ نہ بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھو اللہ کی توجہ، اللہ کا چہرہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ سب کو شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے باعث سے اجر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کی نماز قبول کروں یا نہ کروں، اس کو ثواب دوں یا نہ دوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہودی، یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے اس عقیدے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مشرکین نے، یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ہستی ہے، بہت بلند ذات ہے، سب سے نرالا ہے، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملک ہے، کل اللہ قانتون، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بڑھاپا آئے، بیماری آئے، محتاجی آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک، لا ریب، بے مثال ذات ہے۔ تو اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کی اللہ نے تردید کی ہے، ان کا رد کیا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے رکھا تھا۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے کہتے یہ مشرکین کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے الگ تھلگ ہے، بلند و بالا ہے، یہ سارے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور اس قسم کی نسبت سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ فرمایا تمہاری ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی ہے وہ کمی نہیں ہو سکتی، اس کی شان میں، اس کے اختیار میں، اقتدار میں۔ تو فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بڑھاپا آئے، بیماری آئے، تو یہ کمزوریاں انسان کی ہیں، اولاد انسان کے لیے ہے، رب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میرا نسب ہے، نہ میرا خاندان ہے، نہ قوم، قبیلہ، کنبہ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں لم الد ولم اولد، نہ میں نے جنا، نہ میں جنا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک بھی نہیں، کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کل اللہ قانتون، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی محتاجی ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بنائے یا اولاد گردانے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز فرما بردار ہے، جب اللہ کون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اولاد بنانے کی؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگلی آیت میں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فرمایا نئے طریقے سے ایجاد کرنے والا، انوکھے طریقے سے بنانے والا زمین و آسمان کو، یعنی جو نمونہ کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، ایسا اس کو جو بڑا نرالا ہو، انوکھا ہو، عجیب ہو، اور اس کو بدیع کہا جاتا ہے، جس کے جوڑ کا کوئی بنا ہی نہ سکتا ہو۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، نیا نکالنے والا ہے یا ایجاد کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب میں کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے نا، جب کرنا چاہتا ہوں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، فرمایا اللہ بس کہتے ہیں ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس صرف کن کہتے ہیں، لفظ کن سے ہی ہر چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو کوئی مجبوریاں ہوں، محتاجیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، جو لوگ عرب کے کافروں میں سے یا یہود و نصارہ میں سے جاہل ہیں، لا یعلمون، جو جانتے ہی نہیں ہیں، جن کو کچھ علم نہیں ہے، جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی عیسائیوں میں سے اور مشرکین مکہ میں سے جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بے وقوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا۔
یہودیوں نے بھی کہا تھا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا تھا؟ کوہ طور پہ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو سارے کے سارے ایک چیز سے چنگار سے مر گئے تھے، لیکن اللہ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اللہ کے جلیل الپیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکے تھے، تو عام انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے وقوفی کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا اگلے لوگوں کی طرح یہ بھی ویسی ہی باتیں کرنے لگے ہیں جیسے پہلے جاہل لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یعنی جس طرح پہلے جاہل لوگ انہوں نے بھی کہا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اسی طرح ان مکے کے کافروں نے بھی یہی کہا ہے کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں، خود کیوں نہیں کہتا؟ یعنی اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہمیں خود کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جو آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل میں یہ بات پیش کرے، گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، کھجوروں انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، اور یا پھر اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو صفا پہاڑ سونے کا بن جائے۔ اس طرح کی انہوں نے بڑی زیادہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارشات کی اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں، اور جب آپ نیچے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں ایک کتاب ہو، ہم اس کو پڑھیں، پھر آپ پر ایمان لائیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان دو بڑی بستیوں میں نبی بنانے کے لیے کوئی اور شخص نہیں ملا تھا؟ مکہ اور طائف دو بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے اللہ نے کسی اور کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے اسی کو ہی نبی بنانا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تان تشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ تان۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، او تاتینا آیا، یا ہمارے اوپر کوئی، ہمارے پاس تو کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اگلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ تشابہت قلوبہم، فرمایا ان کے دل مل جل گئے، یعنی ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جن لوگوں کو یقین ہے ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا چکے ہیں۔ ان فرق ثلاثہ کے عقیدہ توحید پر قضا کے بعد اب نبوت پر ان کا اعتراض نقل فرمایا۔ یہ فرق ثلاثہ یہودی، عیسائی اور مشرک، تین فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت پر اعتراض کرنا ان کا عام شیوا ہے، ہر پیغمبر پر ہی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا بے علم لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہی چلے آئے ہیں، یہ لوگ توحید و نبوت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، بس دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے سنتے ہیں، نبوت میں تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ توحید اور نبوت یعنی اللہ کی یکتائی کو بھی نہیں جانتے، نبی کی رسالت کو، نبوت کو بھی نہیں جانتے۔ تو تشابہت قلوبہم یعنی ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، اور فرمایا کہ قرآن کریم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس کی تفسیر کے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی اس کے اوپر قرآن کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اہل یقین میں سے ہوتے تو یہی دلائل ان کے لیے کافی تھے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں ایمان ہوتا تو خالی قرآن کو دیکھ کر سن کر ہی یہ ایمان لے آتے، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اس قرآن جیسی کوئی کتاب کیا، قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں کیا، ایک صورت کیا، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اگر قرآن پہ یقین رکھتے، قرآن کو سمجھتے تو میرے پیغمبر کی نبوت کے لیے یہی کافی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں جو تھیں۔ اب تورات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، انجیل کے اندر بھی، پہلی آسمانی کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنی آیتیں واضح کر چکے ہیں، تو اگر یہ نہیں سمجھتے تو ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ رافع بن حریملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یہ یہودی تھا ایک، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ ایک یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہم سے خود کیوں نہیں کہتا؟ ہم بھی تو خود اس سے اللہ کا کلام سنیں، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی
کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، جن کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی. اللہ اکبر. اور یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آیت انہی کے متعلق بیان کے دوران میں ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھتے ہیں نا عیسائیوں کا بیان. لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیتا، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا نا آخری نبی آنے والے، آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے. لیکن وہ از راہ نفاق، از راہ اناد، از راہ سرکشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تان کرتے ہوئے کہتے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں کہتا. یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بہرحال بعض اور مفسر کہتے ہیں کہ قول کفار عرب کا تھا، اور پھر جو فرمایا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا، اس سے مراد یہود عیسائی ہیں. جس طرح اللہ نے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، جو لوگ جانتے ہی نہیں، یہ عرب کے لوگ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، کوئی ان کے اندر پیغمبر نہیں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو یہ بے علم ہے. تو فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے جو یہودی عیسائی تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ اللہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے ساتھ بات کرے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. سورۃ الانعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جب کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. یعنی اللہ کے رسولوں کو جو نبوت ملی ہے وہ ہمیں ملے گی تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے. اور سورۃ بنی اسرائیل میں انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نہیں نکالیں گے تب تک ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے. تو سارے ان کے مطالبات کے بعد اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تو بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. یہ چیزیں، یہ نشانیاں، یہ معجزات ظاہر کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو آیتیں جو صاف بتاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تکبر اور اناد کی بنا پر ایسی ایسی چیزیں طلب کی. اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا. ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی بے معنی سوالات کیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی آسمانی کتاب اتارے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب تورات کتابی شکل میں دی تھی، آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہوتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل نہ ہوتا، پوری کتاب آپ پر نازل ہوتی، آپ کو ملتی، پھر ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے. اور یہ جو آپ پر تھوڑی تھوڑی نازل ہو رہی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بناتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں سے کہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب تورات جو ہے کتابی شکل میں ملی تھی، ان کو تم نے کون سا مان لیا؟ ان کو بھی تو تم نے نہیں مانا تھا، ان کی کتابوں کو بھی نہیں مانا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہے یکساں ہیں، یعنی ان مشرکین کے دل سابقہ کفار جیسے ہو گئے، پہلے یہودیوں عیسائیوں میں سے جو اہل کتاب میں سے کافر تھے ان جیسے ہو گئے. اور جگہ فرمایا کہ پہلے گزرنے والے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا، سنون کہا، کاہن کہا. انہوں نے بھی، ان مکے کے کافروں نے بھی انہی باتوں کو دہرایا ہے، یہ انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. تشابہت قلوبہم، جس طرح مکے کے کافر ہیں اسی طرح صرف آپ کو ہی نہیں ستایا گیا، جھٹلایا گیا، اس سے پہلے لوگوں کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں قد بین الآیات لقوم یوقنون، اس میں یقین کرنے والوں کے لیے ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ظاہر ہے، کسی اور چیز کی وضاحت باقی نہیں رہی. یہی نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہیں. جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم الضلالہ، کہ ان کے حق میں گمراہی واضح ہو چکی ہے. تو فرمایا جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں. فرمایا جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے
جو ہے کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ یہودی عیسائیوں کے اندر جتنی بھی برائیاں تھیں اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ جتنی بھی خوبیاں، اچھائیاں اور بلائیاں صحابہ کرام کے اندر موجود تھیں اللہ وہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، جنہوں نے سنتے ہی اللہ کا حکم فرمان سنتے کا سمعنا واطعنا، اللہ ہمیں بھی ان جیسا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔